کے لیے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ان تمام باتوں کے بعد مجھے بتائیں, انڈیا کی جانب سے ایلیگیشنز پاکستان پہ لگائے جاتے ہیں, چیزیں تو کمپلیکیٹ پاکستان کے لیے ہر سٹیپ پہ کری جا رہی ہیں. گرداسپور میں 27 جولائی کو جو انسیڈنٹ ہوتا ہے فوراً سے, مطلب ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی اس پہ تحقیقات نہیں ہوئی, کسی چیز کا آغاز نہیں ہوا, فوراً پاکستان پہ ایلیگیشنز لگا دی گئی. یہ ہم رویہ پہلی بار نہیں دیکھ رہے, بار بار ہم دیکھتے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ اور پھر میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی جو یعقوب میمن کو انہوں نے ادھر ایگزیکیوٹ کیا اس پر بھی. پہلے میں آپ کی جواب دوں گا گرداسپور انسیڈنٹ کے. بالکل آپ ٹھیک بولتی ہیں, گرداسپور انسیڈنٹ ابھی ہو رہا تھا, ٹی وی کے اوپر دکھا رہے تھے کہ ہو رہا ہے, تو انڈین شروع ہو گئے کہ پاکستان سے آئے ہیں, پاکستانی ہیں وغیرہ وغیرہ. نا بات یہ ہے, اور پھر ان کو بڑا نزدیک نظر آیا کہ جہاں سے راوی جوائن کرتی ہے وہاں سے ہیڈ سے وہ کراس بھی کیا, ان کو بڑا جلدی پتہ بھی چل گیا یہ بات. بات یہ ہے کہ جی ان کو یہ بات نہیں بتانا چاہتے کہ وہاں پر بڑا سخت ایک سکھ انسٹرکشن ابھی بھی موجود ہے. اگر آپ جائیں پوری انڈیا میں تو دیکھیں کہ ان کی سیکیورٹی جب ہوتی ہے, سب سے زیادہ جو سیکیورٹی ہے وہ 3 اسٹیٹس میں سب سے زیادہ سیکیورٹی ہے. ایک ہوتی ہے, سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے پنجاب کے اندر, کیونکہ وہاں پر ان کو تھریٹ ہوتا ہے لیڈرز کو. نمبر 2 سیکیورٹی ہوتی ہے بہار کے اندر, اور نمبر 3 سیکیورٹی ہوتی ہے یو پی کے اندر. نا پرابلم یہ ہے کہ جی وہ یہ باتیں تو وہ نہیں کرتے نا سامنے. اس کے بعد یہ آپ کو نہیں بتاتے کہ سب سے بڑا جو موومنٹ ہے, ٹیررسٹ موومنٹ ان دا ورلڈ, وہ نکسل موومنٹ ہے, جس کو منموہن سنگھ نے خود کہا تھا کہ دس از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو انڈیا. تو اپنے جو ان کی انٹرنل پرابلمز ہیں نا جی, وہ امیڈیٹلی پاکستان پر کر دیتے ہیں. اب آپ اے پی ایس کے انسیڈنٹ دیکھیں, اس میں بھی میں واپس لے جاتا ہوں, این ڈی ایس آئی کے 5 ایجنٹ اس میں ملوث تھے, اور پاکستان نے ان کی انٹرسیپٹ کی, ان کو خبر بتایا, ان کو اریسٹ کر کے رکھا ہوا ہے. پاکستان ان سے کہتا ہے کہ ہمیں ایکسس دیں, ہمیں ہینڈ اوور کریں, اور وہ آبویسلی وہ نہیں کریں گے کیونکہ انڈیا کا پورا پول کھل جائے گا. دیکھیں انڈیا سے آپ کچھ اچھی طرح چیز ایکسپیکٹ نہیں کریں, کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں. اب آتا ہے یعقوب میمن شہید کا جو قصہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک ہے. ایک بے گناہ آدمی کو انہوں نے بالکل قتل کر دیا, بے گناہ آدمی کو. کیونکہ مجھے ایک جواب دیں, ایک آدمی اگر 250 سے زیادہ اگر اس کا ہاتھ رنگا ہو کہ 250 سے آدمی ہو گئے ہیں دہشت گردی میں ہلاک, تو وہ اپنے فیملی کو لے کے واپس چلا جائے گا, اور اس کے بعد وہ جائے گا دبئی میں, اپنے پاسپورٹ دے گا, اور اس پر ان کو ویزا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں اس کو تو تصدیق کیا یہ ان کے جو رامن ہیں, جن نے جو ان کے ہیڈ تھے اس زمانے میں را کے, انہوں نے تصدیق کیا یہ بات کو کہ یہ آدمی خود آیا ہے, خود اس نے کہا ہے. نا ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے دوسرے لوگ اس کے اندر سسپیکٹ ہیں, وہ اس کے اندر ملوث ہوں, یہ تو دوسری بات ہے. بٹ بات یہ اس آدمی کے بارے بالکل شک و شبہات نہیں. اور آپ دیکھیں جسٹس کی حالت دیکھیں, جسٹس کی حالت یہ ہے کہ ایک رات کو 3 بجے اٹھایا جاتا ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے, لائٹیں آن کی جاتی ہے, ججمنٹ اناؤنس کی جاتی ہے. ان کے لا میں لکھا ہے کہ ججمنٹ کے بعد 14 دن ان کو ریویو ضرورت ہے, کہ ریویو کے بعد بیفور قتل ہونے سے, وہ نہیں فالو کرتے, ودن 1 آور اس کو پھانسی لگا دیتے ہیں. تیسری بات علینا, میں آپ کو دعوے سے کہوں گا کہ آپ پلیز دکھائیں, میں نے خود ویڈیو دیکھے ہیں جو ہینڈل سے دیکھے ہیں, 3 لاکھ لوگ آئے ہیں ان کے آج گھر کے باہر, اور 3 لاکھ لوگ الگ گئے ہیں ان کی نماز جنازہ کا. 3 لاکھ, یہ کوئی چھوٹا لوگ نہیں ہے. آپ سی آف پیپل ان دیٹ. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب کے لوگ تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, اور سپریم کورٹ کے ججز تھے, آل واکس آف لائف پیپل تھے. کیوں؟ بیکاز سب نے کہا ہے کہ دس از اے ٹریویسٹی آف جسٹس. بالکل بالکل اکرام صاحب, irreparable انجسٹس نظر آتا ہے. ان کے بالی ووڈ اسٹار سلمان خان نے بھی ٹویٹر پہ جو ایک میسج لکھتے ہیں in favor of Yaqub Memon, and then within a few hours he had to retract from his statement due to pressures. یہ جو ان کے پریشر گروپس ہیں اس کی وجہ سے ان کو واپس سے اسٹیٹمنٹ لینا پڑتا ہے. ان کے گھر کے باہر پریشر گروپس مطلب پروٹیسٹرز اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں رؤوف صاحب سے اس پہ ضرور کامنٹ لینا چاہوں گی. اور اگین رؤوف صاحب, میں ایک سیکنڈ علینا کرتی مجھے اجازت دیں, میں ایک چیز اور بول لوں, آپ اجازت دیں مجھے. جی شور. دیکھیے اس سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس سروڈ اور جسٹس ہوئے,
بات یہ ہے کہ یہ پورا ڈرامہ تھا اور یہ انہوں نے ایک بولتے نا یہ ریونج لیا ہے اور جتنے آپ دیکھیں لاسٹ 4 ہینگنگ دیکھ لیں سب بے گناہ تھے. اجمل قصب کے بارے تو میں نہیں کمنٹ کرتا, لیکن اس سے پہلے افضل گرو اور اس سے پہلے مقبول بٹ, یہ بالکل 2 بے گناہ تھے اور ان کی ثابت ہوئی ہے, ایویڈنس ہے ان کا آن ریکارڈ کہ یہ لوگ تھے. یہ سب مسلمان تھے کوئنسیڈنٹلی. یہاں پر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا وہاں پر جو نکسل تھا جس نے لوگوں کو قتل کیا ہے, یا ایسے لوگوں تھے جو انہوں نے قتل کیا ہے جن کو آپ ہینگ کر سکتے. اور سب سے بڑی بات, جو 3000 مسلمانوں کو جس نے قتل کیا ہے ایک اپنے اسٹیٹ میں, نریندر مودی صاحب, وہ آج پرائم منسٹر بن کے بیٹھے اور اس کو ہم نہیں کہتے. ان کو تو 12 سال امریکن گورنمنٹ نے ویزا نہیں دیا امریکہ میں جانے کے لیے, ان کو آپ اس کے بارے کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, بالکل. بات یہ ہے کہ ہمیں بھی, میں آپ سے آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ارینا آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا, لیکن میں اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں ان کو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے اکرام صاحب. اور یعقوب میمن کی جو لاسٹ میسج تھا وہ بھی میں ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ محمد علی جناح واز رائٹ دیٹ ہندوستان از فار ہندوز. آئی ایم ashamed being an Indian Muslim just for being a Muslim he was executed. راہل صاحب کیا کہیں گے اس پر بھی؟ اور انڈیا کا جو ہمیشہ سے ایک روایتی ایٹیٹیوڈ رہا ہے ٹورڈز پاکستان, اینڈ پاکستان واز نیور ایبل ٹو ایڈریس یا اس طرح سے اگریسولی پاکستان کا کبھی سٹانس نہیں نظر آیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی فورن آفس نے بھی کہا ہے کہ ان کے جو کامنٹس ہیں ان کے ہوم منسٹر کے, دیر آر تھریٹ ٹو ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں انڈیا میں بڑی لائیولی ڈیبیٹ اس کے اوپر ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ انڈینز خود جو ہیں کانٹرڈکشنز اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. مڈ نائٹ جسٹس اس کو کہا رہا ہے, مڈ نائٹ جسٹس کہا رہا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے صبح تقریباً 3-3:30 بجے کے قریب رات کے اندھیرے میں انہوں نے اس کو کہا ہے, اس کے فوراً بعد اس کو کر دیا ہے. تو انٹرسٹنگ بہت ہی لائیولی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور اس میں جو کانٹرڈکشنز ہیں جسٹس سسٹم کی اور جو امپلیمنٹیشن آف جسٹس سسٹم ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہا جا رہا ہے ان ممبئی بلاسٹ سے پہلے رائٹنگ ہوئی تھی, بہت زیادہ رائٹس ہوئی تھی اور اس میں تقریباً 700-750 بندہ جو ہے وہ مارا گیا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ نے سیمنٹ کر دیا, ایک ایسے بندے کو آپ نے ہینگ کر دیا جس نے کہ خود سرنڈر کیا آ کے, اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی میں اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں تاکہ ہم اصل مجرمین تک پہنچ سکیں. نمبر 1 بات, وہ اس نے خود سرنڈر کیا اور وہ پاگل نہیں تھا کہ وہ خود سرنڈر کرتا, وہ جینوئنلی چاہتا تھا. نمبر 1. نمبر 2, جو باقی کلپریٹس تھے, جو مجرمین تھے اس میں, ان سب کی جو اس کو سینٹنس تھی اس کو کمیوٹ کر دیا گیا, وہ کمیوٹ کر دیا گیا, ان میں سے کسی کو ہینگ نہیں کیا گیا, اس بندے کو ہینگ کیا گیا. پھر یہ تیسری جو چیز وہ کانٹرڈکشن پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو رائٹس ہوئی تھیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں انوالو تھے اس کو پرپیٹریٹ کرنے میں, ان میں سے صرف 3 بندوں کو پروسیکیوٹ کیا گیا. اور یہ جو کہ ٹریجڈی تھی یہ اس سے بہت چھوٹی سکیل کے اوپر تھی, لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے کس طریقے سے کیا ہے. سو یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ انڈیا میں ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس کو. یہ ڈیفینیٹلی آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ دس از بیسیکلی اٹس جوڈیشل مرڈر, ایبسولوٹلی جوڈیشل مرڈر. اور یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو ریجنل پیس ہے یا پاکستان انڈیا کا جو پیس پروسیس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی بلکہ اس کو ایڈورسلی امپیکٹ کر رہی ہیں. اور انڈین گورنمنٹ کا انفارچونیٹلی ایک کنسسٹنٹ سٹانس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ پیس پروسیس کو انکریج نہیں کرنا چاہ رہی, فالو اپ نہیں کرنا چاہ رہی. اور جو 2 میٹنگز انہوں نے کی ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ, وہ بھی انڈر پریشر کی گئی ہیں, انڈر پرسویشن کی گئی ہیں آف دی امریکنز, موسٹ نوٹیبلی دی امریکنز. تو یہ اس میں کوئی جینوئن ان کا مجھے ایک انیشیٹو نہیں نظر آ رہا کہ وہ واقعی پاکستان کے ساتھ حالات کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اکرام سہگل صاحب نے شروع میں کہا تھا, اس میں جو میجر وجہ ہے کہ پاکستان, یہ میں اس کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ اسٹیٹمنٹ دوں گا, پاکستان اس وقت ٹیک آف کر رہا ہے, پاکستان اس وقت آن دی اپ ہے. ریجن میں جو چیزیں ہیں, پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں, پاکستان کی آرمی کا جو رول ہے, جس طریقے سے وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے, جو ریجن میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو اکنامک انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, جو طالبان کے ساتھ یہ نیگوشیشن, یہ جو ہے پاکستان کی اسینڈنسی ہے. پاکستان از آن دی اپ, پاکستان از ٹیکنگ آف, اور یہ چیز جو ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی, اور اسی لیے یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب, اسی ہفتے ہم نے وی سو جنرل راحیل شریف اسپیلنگ آؤٹ دی سکسیسفل ریزلٹس آف ضرب عزم, اور جو ہم کامیابی سے ضرب عزم کو دیکھ رہے ہیں لاسٹ اسٹیج پر تک بھی آتے ہوئے. اگین جو پیس پروسیس ہے اس میں پاکستان کا اہم کردار جو ہم نے ڈسکس کیا, پاکستان میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا
وہ چیز جو ہمارے پڑوسی ملک ہے اس کو تو نیچرلی کھٹک رہی ہے. کس طرح سے ہم ان تمام چیزوں کو ہولڈ کرتے ہوئے اپنی وہ جو سینٹنس ہے وہ آگے دیکھیں گے جاتے ہوئے؟ یقیناً یہ ہمارا مطلب ہے کہ عزم بھی ہے اور یہ ہمارا مقصد بھی ہے. میں جب دیکھتا ہوں تو اس کو دو اینگل سے دیکھتا ہوں. جو انڈیا کا جو بیہیویئر ہے اینڈ اسپیشلی جب سے مودی صاحب نے مطلب ہے کہ اقتدار سنبھالا ہے تو مودی صاحب کا بیک گراؤنڈ تو ہمیں پتہ ہے کہ RSS سے اس کا تعلق ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس 3 مسلز تھے. ایک مسل گجرات کا تھا جو اس نے 3000 مسلمانوں کو مارا. دوسرا مسل جو وہاں پر اکنامک پراسپیریٹی لے آئے, اس نے کہا کہ شاید پورے انڈیا میں پراسپیریٹی لائے. اور تیسرا یہ تھا کہ آرٹیکل 370 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے, جو کہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے, اس کو ختم کرے گا. اور پھر BJP کی جو پالیسی ہے, یعنی بالکل جو مینیفیسٹو ہے, اس میں ہندوتوا ان کا نصب العین ہے. تو ہندوتوا ابھی کلیئر کٹ سامنے آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز کہ جو انڈیا سیکولر تھا, جس کو نہرو نے یا جس کو مہاتما نے بنایا تھا, ابھی وہ انڈیا وہ نہیں ہے, وہ سیکولر نہیں ہے. ابھی اٹ از بیکمنگ اے ہندو اسٹیٹ. اور وہ خود کہتے ہیں کہ جو ہندو نہیں ہے یا ہندو کی طرح نہیں, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ گھر واپسی کا پروگرام جو انہوں نے شروع کیا ہے, جس میں کرسچین اور مسلمان اور باقی سارے کو بائی فورس کنورٹ کرا رہے ہیں, جس کا ذکر اوباما نے اپنے میٹنگ میں بھی اس کو ساتھ کیا تھا. تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پر تو ہمارا کبوتر ان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اور دوسری طرف پر ڈرون آ جاتا ہے. تو یہ بوکھلاہٹ کی نشانی ہے, اور اس بوکھلاہٹ میں وہ غلطیاں پر غلطی کرتے جا رہے ہیں. اور ایک لیکن اس ایٹیٹیوڈ سے پوری ریجنل سیکیورٹی جو ہے ایٹ اسٹیک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. واٹ شوڈ پاکستان ڈو؟ پاکستان شوڈ ریمین فوکسڈ on the economic development and should not let all these developments disturb it in any way whatsoever. Let the caravan go. اور باقی میں نہیں کہنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ اکرام سائیکل صاحب آپ کا.